دنیا میں لوگوں کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، مختلف قسم کی مالی حالت ہے، ساتھ ہی صحت کے لحاظ سے وہ کسی کا زیادہ قوی ہے، کسی کا کم ہے۔ یہ سوچتے ہیں صحت ٹھیک نہیں، بعض دفعہ وہ سوچتے ہیں ہم بیمار ہیں، بعض دفعہ سوچتے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں چلتے، اور ان کے پاس واقعی بہت مصروفیت یا کوئی ایسی مجبوری مرض ہے یا کوئی اس طرح کا اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مختلف درجے بندے کو پاس ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی کسی کے پاس فراغت ہے، کسی کے پاس جوانی ہے، کسی کے پاس وسائل ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس کا پھر کیا حل ہے؟ بندے کا تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اگر وہ نیکی پہ راستے چلنا چاہتا ہے، میں یہ کروں، میرے پاس وقت بھی، میں اللہ کی راہ میں بھی چلوں، اللہ پاک کی عبادت بھی کروں، صحت بھی ہو، یہ چیزیں ہوں، وہ ہوں۔ تو ایک گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے وہ اپنا خرچہ بھی نہیں پورا کر رہا، ایک بندہ ہے اس کے پاس 10 مربع زمین ہے، ایسے اکثر گاؤں میں ہو رہا ہے۔ تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ تو اس کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو، واقعتاً وہ اسی طرح چاہتا ہے، تو اس کا حل اور اس کی یہ مشکل جو ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان فرمائی اپنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو وہ آپ کے بھی عرض کرنا ہے کہ آپ یہی نہ بہانہ یا شیطان یہ وسوسہ ڈال کہ آپ کے پاس تو صحت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو جو ہے فراغت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس جو پیسہ ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ساری۔ انسان خود بھی سوچتا ہے بھئی میرے پاس یہ ہوتا، میں وہ کرتا، یہ کرتا، وغیرہ وغیرہ، پھر وہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو صحت، مال، وقت، عمر 40، 50، 70، 80، کسی کو کچھ، کسی کو یہ تو ساری اللہ پاک نے مختلف دی ہے، لیکن ایک چیز ایسی دی ہے جو ان سب کو برابر کر دیتی ہے، سب کو، وہ سب ہی اس میں برابر ہیں، کوئی امیر غریب، کوئی بیمار صحت مند، کوئی 50، 60 کا، سارے کی عمر جو ہے وہ برابر ہے، کیونکہ یہ اللہ جل مجدہ نے دنیا بنائی، اس نظام بنایا، ہمیں بنایا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ سب کچھ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو محروم کر دیا، نہیں، اس کو بھی ایک طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ وہ سارے ہی نوازے جا سکتے ہیں، صرف طریقہ پتہ ہو، طریقہ محمدی، یعنی حضور علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا۔ تو اب یہ شکوہ شکایت میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ اپنا بندے کو ختم کر کے وہ کرے جو حضور علیہ السلام نے کیا اور آپ علیہ السلام نے دکھایا اور آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے، اہل بیت اطہار کے واسطے سے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، امام مسلم کی روایت بھی ہے یہ، کیا وہ فرماتے ہیں، کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، کہ ہم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے پہ، یعنی جنگ پہ گئے تھے۔ تو جب ہم جنگ پر گئے
تو راستے میں کیا ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ غالباً تاریخی روایات میں بھی، یعنی تبوک کا جو ہے وہ سفر تھا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مدینہ شریف میں ہیں، لیکن کوئی ایسی جگہ، ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں، جس سڑک سے مثلا گزر رہے ہیں، جس پہاڑ سے گزر رہے ہیں، جس زمین سے گزر رہے ہیں، کوئی ایسی زمین، کوئی وادی، کوئی جگہ نہیں جہاں وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں. لیکن ہیں وہ کہاں؟ مدینہ شریف میں. وہ سفر میں، اس غزوے میں ہے ہی نہیں، اور یہ دور دراز کا سفر ہے. اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا جنگل، کوئی ایسی وادی، کوئی ایسا پہاڑ، کوئی ایسی سڑک، کوئی چیز نہیں جہاں، مطلب یہ تھا کہ وہ قدم بہ قدم ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی دوسری روایات میں ہے، مطلب اس کا یہ کہ کچھ فرمایا کہ ادھر چل رہے ہیں لیکن فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہے. اب یہ علماء کرام نے اس کو ادھر کر دے، پھر یہ ٹھیک ہے. اب یہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا، جو بات بہت سمجھنے والی یہ ہے کہ امام مسلم کی روایت میں آتا ہے، بھئی وہ عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے وہ نہیں آئے. تو اب اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑا حل دیا ہر اس بندے کو کہ جو بیمار ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس وہ علم نہیں، جس کے پاس وہ علم نہیں کہ وہ ظالم کو روک سکے، مظلوم کی مدد کر سکے. اب یہ کمپلین ختم ہوگی. اس کے بعد یہ جو حضور علیہ السلام پر اب یہ رونا دھونا یہ نہیں ہے، میں تو یہ ہوں، یعنی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ یعنی ظاہر کرنا میں کچھ نہیں. اللہ نے جو طاقتیں، جو نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں، اس پر اللہ پاک کا شکر یعنی ادا کرنا چاہیے. اور اس میں یعنی یہ بتا دیا اس حدیث شریف میں کہ بندہ اگر مثال کے طور پر چاہتا ہے، میں واقعتاً اس کے دل میں ہے میں نے بھی اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، جیسے وہ صحابہ کرام کہے تھے، میں نے بھی راہ تبلیغ میں جانا ہے، تبلیغ میں جانا یا دعوت میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے یا جہاں بھی، لیکن بیمار ہے، لیکن پورا دل ہے واقعہ. یہ تو اب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا کہ کیا اگر یہ صحیح ہوتا یہ جاتا کہ نہ، یہ تو اب اللہ کو علم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں نیت. یہ نہیں ویسے خواہش تمنا کرنا میں بھی جاتا نا، ارادہ پکا پتہ ہو، اللہ کو پتہ ہوتا ہے بندے نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ایک بندہ بیمار ہے، مجبوری ہو گئی، تو وہ گویا بندہ جو ہے اب اس کو فکر کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں جا سکا، میں دعوت پہ نہیں جا، تبلیغ پہ نہیں جا سکا. اب وہ جا رہا ہے، وہ جہاں جہاں ہو رہی ہے اس کا ارادہ ہے، وہی اس کے لیے لکھا جا رہا ہے. اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو، ارادہ ٹھیک نہیں، تو وہ اگر چلا بھی گیا ہے، پھر رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا بلکہ الٹ لکھا جاتا ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں جانے گا. اسی طرح ایک بندے کے پاس مال ہے، پیسہ ایک بندے کے پاس نہیں ہے، واقعتاً حقا سچا اس کا دل ہے، اس کا ارادہ ہے میرے پاس ہوتا میں بھی خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، دین کی راہ میں خرچ کرتا. دیکھیں نا نبی علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے، وہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا فرمایا کہ وہ
خرچ کرنے آتے دین پر، وہ یہ نہیں آ کے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہمیں بھی کھانا دیں، ہمیں بھی مطلب کہ پیسے دیں. ہاں باہر سے کوئی بعض دفعہ کوئی سوالی آ جاتے، مطلب یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہے تو انہوں نے اپنا مال لٹایا ہے، یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہی مال لے کے بیٹھ گئے کہ یا رسول آپ ہی کریں ہم تو آ گئے ہیں بس جو ہے. ہاں اگر واقعتاً کوئی نہیں جیسے کوئی یعنی ہے تو آپ علیہ السلام شفقت بھی فرماتے، اگر نہ ہی ہوتا تو آپ جو ہے صبر اور دوسروں کو بھی صبر کا یعنی تلقین کرتے. تو اس طرح جو پیر مرید کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، شیخ اور ہوتا ہے جیسے اولیاء اللہ نے فرمایا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنا جان مال وقت لے کر آ گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے سپرد کر دیا، آپ اس کو استعمال کریں. یعنی جیسے کل میں نے مثال دی تھی نا، سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو جو فرمایا، جب آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، بہت نفع دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور آپ کا، میرا مال آپ کا ہے. یعنی آپ نے اپنی ملکیت جو ہے اس کی، اپنی جان مال وقت کی حضور علیہ السلام کے حوالے کر دی. تو انہوں نے فرمایا اسی طرح صحابہ اکرام رضوان مجمعین تھے کہ اپنا جان مال وقت نعمتیں وہ لے کر مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں یا دین کے دعوت پہ یہ پیغام پہنچے. تو یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ آتے تھے. یہ نہیں ہے ان کی جو صحابہ اکرام جو ادھر آپ علیہ السلام کے پاس، یہ کہ بھئی وہ حضور علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں بھی اپنا مال دیں، آپ کے وسیلے تو اللہ پر کائنات بنائی کھا رہی ہے، لیکن طریقہ بتا رہا ہوں بھئی استاد شاگرد تربیت مرید شیخ کا رشتہ، اپنا مطلب جان مال وقت لے کر وہ پیش کرے کہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ ہو جائے جس طرح آپ چاہیں ملکیت میں دے دیا. نہ کہ مطلب ہے کہ یعنی 100 دروازے کھلے ہوتے ہیں دنیا میں. کتنے دروازے ہیں؟ 100 دروازے ہیں، 99 دروازے 99 دروازوں سے آپ دنیا لیں، دنیا مانگیں. ایک دروازہ جو اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے ولی کا ہے، مشائخ کا ہے، وہ صرف وہ اس لیے رکھیں کہ بھئی یہاں سے میں نے خدا اور اس کا قرب اور اپنی آخرت درست کرنی ہے. اگر اس کو بھی اس میں لتھیڑ دیا، وہ 99 جو کھلے ہیں، جا کے اپنا کریں، کام کریں، کاروبار کے. جیسے ہمارے جو مرشد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دین کا کام کرنا ہے تو جان مال وقت خرچ کرنا ہے، اس پہ لگانا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے تمہاری. لیکن اگر کبھی زندگی میں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا، آپ بھی سن رہے، اگر کبھی زندگی میں پیسے کے محبت آ گئی، پیسہ کمانا چاہا، تو بیٹا دکان کھول لینا، جوتے کی دکان کھول لینا، کپڑے کی دکان کھول لینا، کاروبار کر لینا، ہزاروں کاروبار ہے، زمینداری کر لینا، لیکن دین کو مت استعمال کرنا دنیا کمانے کے لیے. ٹھیک ہے آپ کا نہیں، آپ کا دل آ گیا میں نے پیسے کمانے ہیں تو آپ کریں کاروبار، حلال ہے آپ کے لیے، جائز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ گاڑ مڑ نہ کریں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی دنیا کے لیے، شیطان کو بھی دنیا کے لیے، نفس کو بھی دنیا کے لیے، اللہ کو بھی دنیا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دنیا کے لیے، اولیاء اللہ کو بھی، پیر اور مرشد استاد ان کو بھی دنیا کے لیے اپنا خیر ہے. ہر مطلب کہ چیز ہی وہ دنیا بنا دی ہے، اور اس کا نقصان ہے کہ کوئی چیز اس بندے کو کچھ برکت نہیں کسی چیز میں آتی. تو یہ جو انہوں نے مجھے فرمایا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا دین، اگر دین کا خدمت کرنی ہے، حاصل کرنا ہے، تو صرف جو ہے اللہ کی رضا سامنے آپ کے ہو، کوئی پیسہ عہدہ کوئی شے نہ ہو. نہیں کوئی حرج نہیں، ہر بندے پر فرض نہیں ہے دین، مطلب ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے فرائض کو، لیکن بھائی متبحر عالم بنے، دعوت تبلیغ کرے،
باہر کی زندگی وقف کریے. ہر بندے پر فرض نہیں, کیونکہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, یہ فرض کفایہ ہے. آپ کا دل ہے میں نے پیسہ کمانا ہے, آپ کا دل ہے میں نے امیر بننا ہے, آپ کا دل ہے میں نے مطلب کہ یعنی کرنا ہے, تو پھر آپ کوئی کاروبار کر لیں, کوئی دنیا کی کوئی چیز دکانیں کھولیں جیسے لوگ کر رہے ہیں. ان سے دنیا داروں کے پاس جا کے بیٹھے, ان سے پوچھیں وہ کیسے مال بنتا ہے, کیسے کاروبار ہوتا ہے. کاروبار یہ اسرار و رموز سیکھیں, اپنی محنت مزدوری کریں تو کریں, آپ کے لیے وہ بھی عبادت بن جائے گا اچھی نیت سے حلال طریقے سے کیا. لیکن اگر اس کو گڈمڈ کیا, اس سے دین کو پیسے کا ذریعہ بنایا بندہ ویسے عہدے کا, پھر نبی علیہ السلام بڑا خطرے کی بات ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کا اللہ پاک اتنا غصہ ہوگا ان لوگوں پر. اللہ پاک فرمائے گا دوسرے جتنے گناہ ان سے بعد میں ڈیل کرے, پہلے ان لوگوں کو لاؤ جو دین کو اور میری راہ میں خرچ کرنے کو یہ اس کے دنیا اور اپنا یعنی عہدہ اور مشہوری کماتے رہے, کیونکہ وہ ان کا جرم بہت بڑا ہے. ایک بندے نے گند دیا اور گند لے لیا, تو وہ تو گند کے ذریعے گند لے رہا ہے, اور ایک بندہ پاک چیز دے کے گند لے رہا ہے. یعنی پیشاب جو ہے ناپاک چیز ہے, یا شراب, اور آب زمزم, یہ آب زمزم کو بھی میں بھی شراب ڈال رہا ہے. تو ایک تو ہے بھئی آپ نے شراب بھی پی رہے ہیں, وہ اپنا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے, وہ بھی جرم ہے. لیکن جو ہے بھئی اس میں تو نہ ڈالیں. تو دین آب زمزم ہے, اس کو جو ہے تو وہ حضور علیہ السلام اس حدیث میں وہ نہیں ہے, وقت نہیں ہے. اگر جینوئنلی آپ کی نیت یہ ہے, وہ واقعتاً میں ایسے ہی کرتا, تو حضور علیہ السلام نے فکر نہ کرو, ہم غزوہ میں جا رہے ہیں, کوئی ایسی سڑک, کوئی ایسا رستہ, کوئی ایسا پہاڑ, کوئی ایسی مطلب جنگ جو بھی ہے, بھوک پیاس ہم برداشت. لوگ مدینہ شریف میں ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہر جگہ میں. وہ کون سے لوگ ہیں جن کا نیت تھی ہم نے دین پر خرچ کرنا تھا, وقت بھی دینا تھا, فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ہمارے ساتھ ہے ظاہری طور پر, اور وہ ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کلیئر رکھے, یہ رونا دھونا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے, نہیں. آپ کو اللہ پاک نے سارا خزانہ دے دیا ہے, آپ پہ دنیا کی ساری دولت ہے, سارا وقت ہے, قیامت تک کی عمر ہے. کیسے؟ اپنی نیت جو ہے, یہ بندے کو ساری دنیا میں ساری دولت آپ کے پاس آ گئی. یعنی آپ کا ارادہ ہے, اگر واقعہ ہے میرا دل چاہتا ہے میرے پاس جتنی دنیا میں دولت ہے وہ ہو اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اگر آپ سچے ہیں تو واقعتاً آپ کو اجر ملتا, آپ بن گئی دولت وہ ساری آپ کی. اور اگر مطلب ہے کہ یہ ہے کہ بندے کہتے بہت ہیں, قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. قرآن مجید جب مل جاتا ہے, یہ نہیں کرتے, وہ ایک ایسے ہی تمنا ہوتی ہے, پکا ارادہ نہیں. اس لیے آپ سب کی عمریں کروڑ سال ہیں. کیسے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جتنا وقت بھی اس دنیا میں رہا, 10 سال ہے, 50 ہے, لاکھ ہے, میں نے اسی طرح اللہ کا بندہ, نبی علیہ السلام کا امتی, وہ نیکی میں اسی بنا پہ بندے کو سمجھ لیں ہمیشہ کی جنت ملنی ہے, کہ اس کی نیت یہی تھی کہ ہمیشہ یہ مسلمان اور نیک رہتا. ورنہ تو کیا ہوتا, کافر کو اس نے کفر کیا 100 سال, تو چلو اس کو سزا ہو گئی 1000 سال, لاکھ سال, 10 لاکھ سال, 15 لاکھ, 1 کروڑ, 1 ارب, 1 خرب سال سزا ہو جاتی. کفر تو اس نے 100 سال کیا ہے, یا جرم جو گناہ, تو کیوں ہمیشہ کے لیے؟ اس لیے کہ اس کی وہ جو اندر جو خزانہ اللہ نے نیت کا دیا ہوا ہے وہ وہی تھا کہ میں جتنا وقت بھی رہوں گا میں نے ایسے ہی رہنا ہے. اور جو ایمان والا ہے وہ کہتا ہے جی میں جتنا وقت بھی رہوں گا نیک وہ میں نے ایسا ہی رہنا. تو یہ اسی طرح آپ بیمار ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خود بیان فرمایا کہ اس میں لوگوں کا بعضوں کا عذر تھا کہ وہ مدینہ شریف میں بیمار ہیں. تو آپ بیمار ہیں, کوئی بندہ ڈسیبل ہے, کسی کی ایک ٹانگ نہیں, لیکن واقعی وہ سوچتا میں تو سفر کرتا اللہ کی راہ میں تو ادھر جاتا, لوگوں کی مدد کرتا, خدمت خلق کرتا. نیت کا وہ واقعی نیت اس کی وہ اس طرح کی ہے, حقا سچا اللہ پاک کی اس کی دیکھتا ہے جب, اور اللہ کے علم ہے. تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ ایک واقعہ لکھا ہے, بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا,
قحط پڑ گیا، جیسے غربت آ گئی، جیسے مطلب کوئی وبا آ گئی، قحط آ گیا، جیسے ابھی کرونا ہے، مطلب لوگوں کاروبار بند ہے، چیزیں، لوگ بیچارے بھوکے اور مطلب یعنی تکالیف سے مشکلوں میں آنے شروع ہو گئے. وہ ایسے گزر رہا تھا، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، ریت دیکھیں نا، ریت کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ریگستانوں میں، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے سنہری پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں، دور سے ایسے لگتا ہے. اس نے دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش میرے پاس اتنا بڑے ٹیلے گندم کے دانوں کے ہوتے، جس طرح یہ ریت کے ٹیلے بنے ہوتے ہیں، کہ میں لوگوں کو دیتا، بیچارے بھوکے اپنا. اب اس نے دل کی بات کی، نہ زبان سے کی نہ کی، لیکن تھا وہ سچا. اللہ جل مجدہ نے وقت کے نبی پر، ہم غزالی فرماتے ہیں، وحی فرمائی کہ فلاں بندے کو جا کے میرا پیغام دیں کہ اس کے اعمال نامے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے ایک ایسا ٹیلا یا ایک پہاڑ جتنی گندم جو ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی. اس کو پتہ، وہ حیران، وہ کہتے تم نے نیت کی تھی، تم نے ارادہ. تو ظاہری صحت، جسم، وقت، مال، بچے، اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو مختلف، کسی کو دیے کسی کو نہ دیے، کسی کا مال کسی کا کم، لیکن ایک خزانہ ایسا دیا کہ وہ سب کو برابر دے دیا. وہ نہیں، اس سے وہ ساری چیزیں مطلب آ جاتی. اب بچے نہیں کسی کے پاس، وہ چاہتا ہے میں تو دین میں خرچ کرتا، ان کو دین پڑھاتا، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنتے. اس کی نیت یہ ہے، وہ شک بے اولاد ہے، لیکن اس کی نیت ایسی ہے کہ اس کے کئی بیٹے بیٹیاں ہیں جو مطلب ہے کہ دنیا میں رہے اور انہوں نے اعمال کمائے، اگر وہ سچا ہے. اگر یہ نہیں تو اس حدیث شریف کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا اور امت کا حل کیا کہ جو لوگ یہ آپ تفاوت نظر آتا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، اگر انہیں سستی نہیں کی اور سچے پکے حقہ طور پر یعنی نیتیں ان کی اچھی ہیں، یہ نیتیں کرنے وہ والے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ اتنا ہی اجر و ثواب وہ ساتھ ہیں. اب اس حدیث شریف میں ایک اور بڑا نقطہ ہے جو ہمارے لیے، جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں. وہ کیا؟ حضور علیہ السلام تبوک کی طرف جا رہے ہیں، یا اس حدیث میں ہے غزوہ کی طرف جا رہے ہیں، دور ہے کہیں. لوگ جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہیں، مطلب یہ نہیں مدینہ، مطلب یہ تھا کہ جو بھی پیچھے رہ گیا، مکہ میں رہ گیا، مدینہ میں رہ گیا، کہیں رہ گیا، ابھی وہ پہنچا بھی نہیں، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا بھی نہ ہو، لیکن ایمان والا دل تھا اس کا کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے جاتا. تو فرمایا کننا، ہمارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہر معاملے میں. تو اس کا ابھی یہ مطلب، یہ دوسرا مطلب اگر حدیث کا آپ سمجھیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے یہ ہمارے آپ لوگوں کے لیے، ہم بے شک 1400 سال بعد آئے ہیں، لیکن اگر آپ اور میں سچے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، جنگوں میں آپ کے ساتھ ہوتے، سفر میں حضر میں ساتھ ہوتے، لیکن ہے نہیں ہے. سچی نیت اور سچے صدق یہی ہے کہ میں وہ اس حدیث میں بشارت دے رہے ہیں بھئی آپ 1400 سال بعد رہ رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا نہیں تم میرے ساتھ ہی ہو، ہر جگہ میرے ساتھ ہو. یہ بعد والوں کے لیے بھی بشارت ایک بہت بڑی چھوڑ گئے آپ علیہ السلام. لیکن اگر حال یہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچے اس پر بھی عمل نہیں ہے، تو نیت کیسے ہماری پھر ٹھیک ہے؟ نماز قائم نہیں، سنت کی حمیت نہیں، تو بھائی مطلب وہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کر بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ حسرت ہے کاش ہم ادھر ہوتے، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے اور ہم یہ کرتے. واقعی یہ سچے، لیکن یہاں تو پتہ چلے نا چل رہے ہیں، یہاں 2 گھنٹے وہ آ کے ایک دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور دل ایک روٹی بھی ملے ساتھ ہی. دیکھیں نا ہمارے لوگوں نے یہ طریقہ جو بنایا ہوا ہے، صحابہ کرام جو آتے تھے وہاں مسجد نبوی میں بھئی تھوڑا ہی اپنا لنگر چل رہے تھے. ہمارے ہاں ایک بندہ بیچارہ
وہ اپنے ماں باپ کا اصالہ ثواب کرانا چاہتا ہے، یا وہ اللہ کے رسول کے محبت میں کوئی محفل، اب اس کو وہ دوسرے کہتے ہیں پہلے لنگر ہوگا تو آپ کا کیا ہوگا، وہاں تو وہ پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں لوگ صحابہ کرام اور محبت، اور یہ مطلب ہے کہ یعنی اس چیز کہ بھائی یہ ہوگا تو وہ ہوگا، باقی سارے کام پاسپورٹ دفتر جا رہا ہے، کوئی کچہری جا رہا ہے تو جائے نہ جج سے، پولیس تھانے والوں سے مانگے گلاس منو جوس بھی پلاؤ تے منو کھانا دو، میں اتنے کام آئے اپنا، سمجھا رہے؟ تو وہ تھانے دار اس کی خدمت کرے گا، وہ کچہری والے اس کی خدمت کریں گے، شناختی کارڈ والے وہ خدمت کریں گے، کیوں؟ وہ جا رہا ہے الٹا بہو یہی غنیمت ہے، مجھ سے نہ مانگا جائے، یہی سب سے بڑی اس کے لیے، مجھ سے نہ میرا کام۔ تو جو بندہ مسجد میں جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے اللہ کسی سے بنے، تو وہاں بھی وہ اس نیت سے جائے میں اپنا کام، میں اپنی آخرت درست کرنے آیا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے ادھر آنے کی، نہ کہ وہ بیچارے لوگوں کو وہاں ان دوسروں کو، غریبوں کو، دوسروں کو تاکہ آپ مجھے یہ کو وہ کرو، میرا مطلب بھئی آپ اپنے کام آئے ہوئے، آپ دین یعنی دین اپنے دین سنوارنے آئے ہیں، اس بیچارے کا کیا؟ اس لیے بہت سارے لوگ غریب ہے، وہ سال ثواب کی کل کا ختم، والدین کا ختم وہ نہیں کرا سکتے، وہ بیچارے خاموش رہتے ہیں مثال کے طور پر۔ کوئی کسی کا کہ میں نے میلاد شریف کرانا ہے، آپ کس پاس نہیں گنجائش تو اس کے لیے پھر یہی ہے وہ پانی دے دے، وہ دودھ دے دے، وہ چنے دے دے، جیسے شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے اپنا والد صاحب کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہ کہتے جب تک اتنا نہ ہو جی لنگا ہم جی میلاد ہو نہیں سکتا، پھر تو وہ پیسے کے متعلقہ چیز ہو گئی۔ تو اس لیے اس چیز سے ہٹا دیا تھا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہ نہیں، یہ اس کا نہیں تعلق اس چیز سے، اور نہ ہی دونوں، اور ہم جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنے کام اپنے کرتے ہیں وہاں ہم خود خرچ اور نہ دوسرے سے توقع، جیسے کچہریوں میں، تھانوں میں، کام میں، بجلی کے دفتر، گیس کے دفتر، کوئی کام کو کہتا ہے جی میں آئے ہیں جی تے منو کھانا کھلاؤ، کیوں آئے؟ بل دین آئے ہیں۔ تو یہاں مطلب ہے کہ اللہ کا نام بعد میں، نماز بعد میں، اور چاول اور چیزیں وہ ہمارے ذہنوں میں پہلے گھوم رہی ہوتی ہیں، یعنی ذہن ہی بن گیا بھائی، یعنی دنیا میں گم ہو گیا۔ اولیاء اللہ کا ذہن کیا تھا؟ وہ اللہ کے گھر میں آتے تو پھر بھی یہی ان کا سامنے ہوتا کہ ہم نے دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہمارے مطلب ہے کہ ہمیں ملے کچھ، ہمارے لیے یہ غنیمت ہے۔ نیک مجلس میں گئے ذکر کی، ہم ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ نہیں پوچھتے اچھا لنگر کی ہے، اچھا مساقت ہوئی اس کا، کبھی ایسے کبھی صحابہ نے کبھی ایسا کیا، ولیوں نے، مطلب یہ نہیں۔ اولیاء اللہ کا اس طرح اگر وہ تو ان کا تو ہمارے اوپر سے پھر اور زیادہ آگے درجہ ہے کہ وہ اگر باہر دنیاوی کام بھی جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو ان کا ذہن وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دینا ہے، ہم نے لوگوں سے لینا نہیں، مانگنا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کو پھر وہ اسی طرح پھر وہ رکھے گا۔ تو ولی یا نیک بندہ وہ یہ ہے کہ وہ اس کا یہ ہو کہ میں اللہ سے لوں گا، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، اور باہر بھی اللہ کے لیے، مطلب اگر وہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی، اولیاء اللہ کی زندگیاں کہ وہ اپنے جگہوں پہ بھی دیتے رہے، باہر بھی، وقت بھی لوگوں کو دیا۔ اب وقت سب سے قیمتی ہے، پیسے سے زیادہ قیمتی وہ ٹائم ہے، کیونکہ پیسہ تو پھر آ سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے آپ کو 10,000 مل جائے، 15,000، لیکن کیا کل آپ کو 10 گھنٹے آج کے مل سکتے ہیں؟ 1 منٹ بھی نہیں مل سکتا۔ تو وقت بھی وہ دیتے، جان بھی دیتے، یہ چیز۔ تو اب میں اور آپ اور دوسرے سننے والے یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بشارت بھی اور کتنا بڑا مسئلہ اس بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرما دیا، اس بڑے آسان پیرائے میں کہ غزوہ جاتے ہوئے کہ فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ شریف میں ہیں، یعنی وہ کہیں اور ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہیں، مطلب یہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ظاہری طور پر، لیکن وہ وہاں مطلب ہے کہ یعنی وہ اصل میں پیچھے ہی ہیں یہاں۔ تو اس لیے جو ہے کوئی مایوسی کی بات نہیں، تو مطلب کیا، پیسے تو میری جیب میں مثلا تھوڑے ہیں، نیت تو تھوڑی نہیں ہے، وہاں تو اللہ پاک نے کوئی حد نہیں رکھی، وہ تو میں اس کروں، صحت میری اتنی نہیں، میں نہیں چل سکتا، نیت کے تو ٹانگیں نہیں تھکتی،
نیت کی اور خیال کی ٹانگیں نہیں تھکتی. ویسے میں کمزور ہوں لیکن نیت کمزور، میں اس کو جتنا مرضی طاقتور اپنا بنا لوں. تو یہ حضور علیہ السلام اس طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں تم سب مطلب گویا برابر ہو، اپنی نیتیں درست کرو. اللہ نے تمہیں یہ خزانہ سب کو ایک جیسا دے دیا ہے کہ آپ جو اپنا کر دو. اور دوسرا یہ کہ اگر ہماری خواہش ہے واقعتاً ہم حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے دین کی، اگر ہم سچے ہیں تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میرے ساتھ ہی ہو. اور اگر کچھ وہاں لوگ رہ کر بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں رہے، منافقین وہ بھی بعض تھے وہ ساتھ چل رہے ہوتے، فرمایا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جب بات بندے کو سمجھ آ جاتی ہے بندہ شیر بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ پاک تو یہ کہہ ہی نہیں رہا تم ضرور پیسے دو، یہ کہہ رہا بھائی نیت تمہاری اچھی ہونی چاہیے. مطلب یعنی وہ چیز، اور یہ ضروری کہہ ہی نہیں اللہ پاک رہا کہ آپ نے ضرور نکلنا ہے، بیمار ہے تو اس کی مطلب یعنی ویسے ہی معاملہ جو ہے وہ اللہ یعنی لکھا جاتا ہے. تو مقصد تو اللہ پاک کا قرب ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یعنی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کی ارشادات سے فائدہ اٹھانے کی، اسی طرح پھر صحابہ اکرام اولیاء. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نا امیدی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں، آپ کو ایسے خزانے اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں. تو باقی کمی بیشی، بیمار ہونا نہ ہونا، صحت ہونا، یہ آزمائش آتی ہے. پیسے ہونا نہ ہونا یہ اللہ پاک یعنی آزما رہا ہے. کوئی کمی نہیں اللہ جل مجدہ کے خزانوں میں، اور ہمارے لیے یعنی بہتری کے معاملات ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں وہ اپنی سستیوں، کمی کوتاہیوں کی وجہ سے پھر جو ہے اور کام اپنا خراب کر لیتے ہیں، وہ پھر ان کے جو ہے معاملہ جو ہے ان کے حوالے ہیں. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس حدیث شریف کے مطلب یا جو مفہوم بیان کیا گیا یا کوئی ایسی تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة. مال بھی دے رہے ہیں، جو بھی خدمت کر رہے ہیں، ان کا درجہ زیادہ نہیں ہوگا جن کی نیت مطلب صحیح ہے، اور جنہوں نے ڈبل کام کر لیا دونوں ہو گئے، یعنی کہ نیت بھی ٹھیک ہے اور مال بھی دے دیا، تو ان کا اجر زیادہ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں، آپ کو تو اللہ کے قرب سے غرض ہے نا، آپ کو حاصل ہے یا نہیں. دوسرے سے آپ کو کیا غرض ہے؟ دوسرے کے ساتھ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تقابل مطلب یعنی اپنا کر رہا، اس سے جو ہے مطلب ہے کہ اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. مطلب یعنی چیز اللہ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو بندوں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہوتی ہے نا اس طرح کی چیز، اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک درجہ دے دیا پیدا کر کے، نبوت کا. اب نبوت اونچا مقام ہے. کیا ان سے پہلے شیطان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں تھا؟ وہ مجھے نہیں کر رہا تھا، وہ جنتوں میں نہیں رہ رہا تھا، وہ فرشتوں میں نہیں رہتا تھا، جنتیں ہر چیز اس کے سامنے نہیں تھی. کتنا مطلب یعنی ہر چیز اس کا حصہ اس کو پورا مل رہا تھا. لیکن یوں ہی اس نے شروع کیا تقابل کہ آدم علیہ السلام کو کیا ملا ہے اور مجھے کیا ملا ہے، بس وہی سے وہ حسد شروع پیدا ہو گیا. تو اس لیے آپ کا وہ سوال مطلب ہے نہیں، نیت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر ہوگا. نیت کے مطابق لوگوں کی نیتوں کے مطابق جتنی وہ حال، مثلا ایک عمل ہے کوئی کر رہا ہے، 2 نفل پڑھ رہے ہیں دونوں بندے، ان کی نیتوں سے اس کے میں فرق پڑ جائے گا. اور ایک نے ہو سکتا ہے پڑھے ہی نہ ہوں، وہ ان سے بھی زیادہ اجر لے گا، کیونکہ اس کی جس طرح مطلب کچھ لوگ جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا وہ آئے ہی نہیں، وہ ان سے بھی مطلب ہے کہ یعنی اپنا اجر مطلب یعنی لے گئے. کچھ لوگ جس طرح آپ فرما رہے ہیں بھائی نیت بھی اچھا ہے تو یہی نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ وہ نیت تو اچھی لیکن وہ عمل کر نہیں سکتا بندہ. مثلا مریض ہے،
تو اب اس کا بیچارے کا قصور نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں، وہ جو عمل کر رہا ہے، نیت بھی کر لی، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جس کی نیت بھی تہجد کی ہے لیکن بوڑھا ہے، مار ہے، بھئی اس کو کم ملے گا. نہیں، یہ ان کی نیتوں کے مطابق ہی ملنا ہے. تو یہ چیز ہے. تو کوشش تو بندے کی یہی ہو بھائی، نیت بھی درست اور عمل بھی درست. ایک تو ہے وقتی طور پر، ایک ہے کہ پکا ارادہ صدق، یعنی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اچھا رکھنا. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ مطلب ایک بندہ کہ میرے پاس بھی 1 کروڑ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں دیتا، اب اس کو اللہ نے 100 روپیہ دے، اس میں ایک بھی نہیں وہ دے رہا، اس کا مطلب بھائی وہ اس کی اپنا ٹھیک نہیں. میرے پاس صحت ہوتی تو میں ٹھیک ہوتا، میں یہ کرتا وہ کرتا، لیکن جتنی ہے بیماری اس میں حکم ہے ابھی لیٹ کے نماز پڑھ لو، وہ بھی نہیں وہ پڑھ رہا. وہ کہتا میں مطلب کہ نہیں اب تہجد اور جماعت پڑھنی تھی وغیرہ وغیرہ، پھر وہ اپنے نیت میں وہ سچا نہیں. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے طریق میں، اس میں طریقہ محمدیہ میں نیت کے اخلاص کے درجے میں وہ 30 دن کی مشق، اور اس کے پھر وہ خالص سے خالص تر، اور اس لیے پھر اس کے درجے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک عالم دین آئے تربیت کے لیے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا بندہ جس کو وہ فن آتا ہے وہ آپ کو اس میں ڈھال دے. آپ مثلا مٹی دے دی نا کسی کو، تو مٹی حوالے کر دیے ایک مٹی کا گولا یا اینٹ، تو اب میں نے اس کا گلاس بنانا ہے میں جس طرح. اب یہ نہیں ہے کہ مٹی کہے مجھے اس طرح کرو اس طرح نہ کرو، وہ تو تربیت نہیں ہوئی. آپ لوگ آتے ہیں اچھا جی ہماری تربیت ہو جائے یہ کرنے، لیکن وہ چاہتے ہیں ایسی تربیت جیسے ہم چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا ہے وہ کرنا. تو وہ کیا تربیت ہے؟ وہ تو نہیں پھر ہوتی. جو ہے ہوتی ہے ابھی حوالے کر دینا، اور مطلب ہے یعنی، اور پھر اسی طرح پھر وہ جلدی پھر وہ پلیٹ یا گلاس بن کے آ جائے گا. اور اگر وہ میں ادھر سے کروں اور وہ اینٹ کہے نہیں 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 ادھر نہ ہاتھ لگاؤ مجھے ادھر سے کرو، تو وہ پتہ نہیں اور ہی کچھ چیز بنے گی، اور اگر بنی بھی تو دیر میں بنے گی، پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یہ بیعت اسی کے لیے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، بیعت اسی کو کہتے ہیں. وہ کیا بیچ رہے ہوتے ہیں آپ؟ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں ابھی اب ہم ایک بندے کی چل پڑے، لیکن جب کب بیچ دی آپ نے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق میں، اب جو ہے آپ نے مطلب ہے کہ یعنی اس پہ ہونا ہے. میرے اپنی دخل دے، مجھے یہ دے مجھے وہ دے، راقبہ دیں فلاں دیں، پھر وہ بندہ. تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، وہ عالم تھے. دیکھا انہوں نے کہ رات کو جب رات ہوئی تو آپ نے ان کو ٹھہرا لیا اپنے پاس. تو وہ اٹھ کے بھائی آیا ہوا تھا ویسے ہی اللہ کے لیے دین کے لیے، تو وہ اپنا اس نے بہت سارے نوافل پڑھے، مطلب 100 نفل پڑھا. یہ کچھ آرام فرما رہے تھے یا اپنے مراقبے میں تھے یا ذکر جو بھی ہے، لیکن انہوں نے 8 نفل پڑھے. حضرت نظام الدین اولیاء، تو اس کے ذہن میں یہ تھا جیسے لوگ تربیت کر پھر وہ اپنی پیمانے اور اپنے علم جو پہلے نہیں کہیں پہنچایا اس نے، وہی لے کر ان پر بھی تھوپتے آ کے. اچھا تو ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا بھئی جو میں اللہ کو چاہتا ہوں، نے فرمایا اللہ پاک کو چاہتے ہیں تو جو آج تک علم طریقے چیزیں حاصل ہے اس کو صاف کر دوں تاکہ میں تمہیں اللہ پاک تک پہنچاؤں. کیوں؟ اگر اس علم میں اتنی خوبی تھی وہ تمہیں خدا تو تمہیں پہنچا دیتا، اگر نہیں پہنچایا تو پھر اب چھوڑ دو اس کو، اب اپنی مرضی کے دین پہ نہ چلو، اب ہماری جو ہے ایک سفید سلیٹ کی طرح ہم جو لکھے تو تم جلدی پہنچ جاؤ. تو وہ بندہ پہنچ جاتا ہے. تو جو دوسرے اپنی میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا، فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا، فلاں پیر صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو وہ کہیں نہیں پہنچتا. اس طرح نہیں پہنچتے بندے، یہ نہیں پہنچا. تو انہوں نے 100 رکعت پڑھی، اس نے 8 رکعت پڑھی. اب اس میں خیال آیا دیکھو جی ہم تو آئے تھے سمجھ کے یہ نیک بندے بزرگ ہیں تو ان سے تو ہم زیادہ عبادت کر رہے ہیں مثال کے طور پر. اب وہ جو آرام کیا بعد میں، جو انہوں نے آخری رات کے حصے میں یا جب بھی آرام کیا تھا، تو اس عالم دین کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کی عبادت کیا ہے اور
سیدنا نظام الدین کی عبادت کیا ہے، اس کی ان کی عبادت دکھائی گئی جیسے ایک چراغ ہوتا ہے، چراغ سحر جو ہے بھائی ابھی بوجھا نہیں تو ابھی بوجھا، یعنی ٹمٹما رہا ہے، مطلب ہوائیں جھونکے آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ابھی بوجھ جائے گا، ادھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر سے، ایک چھوٹے سی جیسے موم بتی کی لائٹ ہوتی ہے وہ جل رہی ہے، وہ بھی چراغ ایسے وہ ہوائیں آ رہی ہیں، ان کی عبادت کو دکھائے گی تو وہ ایک ستون کی طرح ہے، بہت موٹا ستون ہے اور نور ہی نور عرشوں تک آسمانوں تک جا رہا ہے، اور ان کی سورکات دکھایا گیا وہ یہ چیزیں، مطلب یہ تھا کہ وہ اخلاص، وہ نیت، وہ اللہ سے محبت قرب وہ اس میں نہیں ہے، اور ہوائیں آ رہی ہیں، کبھی ریا کی ہوائیں آ گئیں، کبھی دکھاوے کی ہوائیں بھی آ رہی ہیں، کبھی دنیا کی ہوائیں آ رہی ہیں، تو وہ اٹھ کر پھر جو ہے ان کی بارگاہ میں صبح پاؤں میں پڑ گیا، معافی مانگ میں پھر سوچ، کسی کے بارے میں سوچنا ہی غلط ہے نہیں ہے، جو بھی ہے چاہیے ہی نہیں، اس لیے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں وہ تکابر کر رہی نا بھائی، ایک ہمارے ہاں تو کہتے بزرگ بھائی زبان کی غیبت سے نہیں، صرف دل کی غیبت سے بھی بچو۔ دل کی غیبت کیا ہے کہ کسی کے بارے میں وہ برا خیال لے کے دل میں لانا، یہ پھر جو ہے وہ جب کام کر رہا ہے یہ بڑا برا بندہ ہے، یہ ہے، تو وہ یہ دل کی غیبت، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر مطلب واقعی ہے اس میں کچھ تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس میں ایمان ہے، اس میں یہ چیزیں، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ اپنا نوازتا ہے، تو یہ چیز ہے انشاءاللہ۔ تو تقابل کرنا ہو جس کو کمپیریزن کہتے ہیں، تو پازیٹیو یعنی مثبت طریقے سے نبی علیہ السلام فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ کو بلند مرتبے والے لوگ بندے کو دیکھو، تاکہ بھائی حوصلہ، وہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ آپ کو بھی توفیق، دنیا کے بارے میں فرمایا اپنے آپ سے کم تر کو دیکھو کہ آپ پر شکر پیدا ہو، اور دین کے بارے میں آپ نے بلند تک کہ آپ کا بھی دل چاہے میں اس منزل کے پہ نہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا بھی دل چاہے اس کی ٹانگیں کھینچ میں نیچے لانا ہے، ٹانگ کے ساتھ یہی ہوا نا، دیکھا تو اس نے اپنے سے بلند مرتبے والے کو، لیکن انہوں نے جب مجھے ملے ان کو نہ ملے، تو یہ نہ آپ کا بھی دل ہو میں بھی اگلی منزل پہ چلا جاؤں، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر ایک کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے نے جنت میں جانا ہے نہیں جانا، ہر بندے کے لیے جنت میں جگہ ہے، بنا دی گئی ہے حصہ اس کا، اب اس کی مرضی ہے وہ لے یا جا کے جہنم میں بھی ہے کہاں وہ جا لیتا ہے، لاٹ کر دے گے پلاٹ، یہ نہیں کہ میری چیز، تو یہ تو پیغام ہی بڑا آسان ہے الحمدللہ۔ یہ بچہ تھا پچھلی دفعہ بھی میں پوچھا تھا بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی مجلس تھی، تو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مجلس ہوئی، بعد میں 1 دن 2 دن کے بعد یہ آیا کسی کے ساتھ ملنے کے لیے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹھا ہو بچہ، ادھر آؤ بیٹا، ہاں اب اس کو دیکھو بھی بولنا بیچارے کو بھی نہیں آتا، لیکن اپنا یہ کہتا ہے میں نے بھی پوچھنا ہے آپ سے کہ مجھے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ادھر ملے ہیں، نظر آئے تھے، وہ بیٹھے تھے کرسی پہ یا کہیں سبز پگڑی، میں نے پوچھا اس سے تو اس نے کہا ہاں یہ اس طرح وہ یہ، تو میں نے کہا وہ کیا وہ آپ سے کہہ رہے تھے، یہ کچھ کہا یا صرف آپ نے دیکھا ہی؟ تو یہ بچہ اپنا کر رہا ہے، تو یہ کہنے لگا وہ فرما رہے تھے کہ اپنی زبان درست کر لو، اپنے کان درست کر لو، آنکھیں درست کر لو، اور پھر اس نے 5 زندگیاں جو وہ پوری ہے وہ بھی اس کو مطلب ہے، یعنی یہی پیغام ہے اسلام کا پیغام، یعنی پورا وہ 5 زندگیاں، مقصد زندگی اور اعضاء کی اصلاح۔ یاد ہے کہ بھول گیا کہ یاد؟ وہ یاد ہی آپ دسنا پھر ذرا ایک دفعہ اس مجلس کی ہو رہا ہے کتنے بیٹھے آیا، تو پھر غوث پاک نو کتنے دیکھے ذرا، ہاں جی زور سے بات کرو۔ نہ وہ کتنے بیٹھے آئے ہو یا کھلوتے آئے؟ کتنے ایس کرسی تھے؟ اچھا، انہوں نے فرمایا تھا وہ ساتھ ٹھیک زبان، کان، شرمگا، تو پاؤں، تو پیٹ، اچھا یہ ہاں زبان کان آنکھ، دیکھیں نا، اب اس کو بھی وہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ اس کو بھی سمجھ آ گیا، اور غوث پاک خود اس کو بتا رہے ہمیں مطلب پتہ ہی یعنی اپنا یہ چیزیں پیغام دے رہے ہیں، اور مطلب یعنی چیزیں، اور جو ہے اور تو نہیں کچھ یاد ہے، اور بھی کچھ کل کی ہی انہوں نے، اچھا
نہیں وہ 5 زندگیاں کا بھی آپ بتا رہے تھے نا, وہ یاد نہیں؟ ہاں وہ 10 جنیاں. پہلی زندگی روحوں کا جہان. ہاں بس یہ دیکھیں یہی بتا رہا ہے ابھی, پہلی زندگی روحوں کا جہاں, روحوں کی دنیا. اچھا دوسری زندگی یہ بھائی جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہاں دوسری زندگی یہ ہم جس میں رہ رہے ہیں جی. تیسری زندگی قبر کا جہان. ہاں قبر کا جہان جی. چوتھی زندگی قیامت کا دن. قیامت کا جہان. ہاں 5ویں زندگی جنت الجہنم. جنت. اب دیکھیے غوث پاک کا دیا ہوا سبق ہے, کسی نے اس کو مطلب ہے کہ یعنی نہیں وہ تو وہ اس کو مطلب ہے کہ یعنی ایسے پکا جس طرح ہم بڑے بڑے بندے آتے علمی ان کو بتانا پڑتا ہے بھئی یہ 5 زندگیاں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ 7 ذوقات تیری ہمیں تو یہ اس کو ویسے ہی بتا دیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور ذکر کے بارے میں کیا انہوں نے فرمایا؟ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا, آنکھیں بند کیے تھے, ذکر کا, انہوں نے کہا زور سے کراؤ ذکر, تم نے کرانا آج ذکر. اچھا پھر کرایا یا کہ نہیں؟ اچھا ہاں انہوں نے کہا بھائی فرمایا بھی اس کو بھائی تم ذکر زور سے کرو اور ذکر تم نے کرانا ہے. کراتا ہے ماشاءاللہ. چلو تو اس کے بعد تو نہیں کبھی ملے یا کوئی؟ اچھا کیوں کیا کب؟ پھر سے بیٹھتے اچھا پھر سے ذکر ہی کرتے. ذکر کر رہے تھے, کچھ نہیں نے دسیا پھر کل صرف ذکر دس رہے. چلو ماشاء ٹھیک, بہت شکریہ, اللہ پاک برکت دے. تو یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو بھائی نیت اچھی ہو, جیسے یہ بچے ہیں مطلب نہیں تو دیکھیں وہ پیغام اصل جو اسلام کا ہے وہ بچے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے اور بڑے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے, عالم کو بھی سمجھ آ, کوئی اتنا مشکل ہے ہی نہیں کہ بھئی اپنا بھی 5 زندگیاں ہیں اور ساتھ ہی بھئی یہ 7 اعضاء ہے, پھر آگے جسم دل دماغ نفس ہے وہ صحیح ہو جائے تو بس بندے پہ. یہ اسی لیے نبی علیہ السلام جو ہے وہ. میاں جی تسی ہن تشریف لے آئے ہو؟ اچھا تسی تے پھر مس کر گئے ہو, لیکن چلو تانوں بھی وہ حدیث ایک بیان کیتی ہے وہ سنا دینے پھر تاکہ تانوں بھی مطلب دل مطلب. یہ میاں صاحب ہے جی ماشاءاللہ شروع سے اس مسجد میں ہمارے میں امام تھے. ہم جب چھوٹے تھے اس کی عمر یا اس سے زیادہ پھر بھی ہم دیکھتے تھے, پھر ہم 12-13 سال کی عمر میں اس وقت انہوں نے ہمیں تہجد اور اس پہ یعنی 12-13 سال کی عمر تھی, یہ ہمیں ادھر مسجد میں اپنا یہ بھی آتے ہمیں بھی بتاتے. تو 13 سال مجھے یاد ہے کوئی 13-14 سال میری عمر. تو یہ اس وقت بھی سردیوں میں بھی یہ ہمیں بتاتے, ہم ان کے پاس جاتے وہاں. اور اب بھی ان کا قاری صاحب بھی کل بتا رہے تھے امام صاحب جو ہے بھئی میں جب بھی مسجد میں گیا ہوں تو 3 بجے جاؤں 4 بجے جاؤں یہ پہلے ہوتے ہوں گے. تو ابھی ان کی بہت ضعیف العمری ماشاءاللہ بڑی انہوں نے حدیث آج یہ سنائی ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں ان کو کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ بزرگان دین نے بڑی بڑی تقریریں کیں, کوئی بندہ بعد میں آیا تو انہوں نے نہیں فرمایا تم بعد میں آئے ہو تو بھائی تمہیں نہیں, اس کو بھی پھر انہوں نے اس کا خلاصہ یا وہ بیان مطلب یعنی چیزیں اپنا سنائی. تو اس لیے یہ آئے ہیں. تو حدیث آج یہ سنائی ہے انہوں نے بخاری شریف دی کہ مطلب وہ مفہوم یہ بن رہا ہے کہ ہر بندے کو ایک جی وہ صحت نہیں رہتی, کہ تسی ہن وڈیرے ہو مار ہو بعض دفعہ چیز, ہر بندے کو مال بھی ایک جہا نہیں ہے, ہر بندے دی صحت بھی نہیں. تو وہ بندے پریشان ہوندے نے کہ اسی بھی بھئی ساڈے کولے بھی ہوندی تے اسی بھی اچھے عمل کردے اللہ دی راہ خرچ کردے. اج سوچدے نے بندے تو بھئی اگر تو واقعی وہ سچے نے تے نبی علیہ السلام دے زندگی دا واقعہ کہ آپ ایک غزوے دی طرف تشریف لے گئے اور رستے بھی جسے پہنچے تے دوسرے صحابہ نو اے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کچھ لوگ جڑے نے وہ مدینہ شریف وچ نے اتھے نے لمحے نے گھراں پہ یا بیٹھے نے یا جو بھی ہے بیمار نے, لیکن کوئی ایسی سڑک کوئی ایسی جنگل کوئی ایسی وادی کوئی ایسا پہاڑ نہیں جتھے وہ ساڈے نال نہیں ہے. وہ ساڈے نال نے, ہر ثواب وچ جتنا اجر ثواب سانو مل رہا ہے بھائی اودے وچ وہ شامل نے. مطلب ہے اور کچھ لوگ مطلب ایسے نے کہ جس نال چل رہے ہیں لیکن وہ اتھے دے اتھے. تو وہ میں انہوں نے دس رہا اس حدیث دی روشنی کہ بندے کو پیسے چیزاں صحت گھٹ ہونے یہ بارے نہیں اللہ پاک پھر اللہ پاک ہی نہیں تے دتی ہونی چیزاں,
وہ پھر دیکھتا ہے بھئی نیت دا خزانہ ہر ایک نو اللہ نے دے دیتا ہے، تو اپنی نیتاں تے ٹھیک کر، اپنے ارادے تے پکے کر، ارادے تے ٹھیک کر تے تینوں جڑا ہے وہ ہی چیزاں جڑیاں نے ملن دیاں۔ دوسرا انہاں نوں یہ بھی دسیا ہے کہ یہ وڈی بشارت بھی ہے کہ وہ لوگ آئے جڑے دور مدینہ شریف رہ رہے، نبی علیہ السلام سفر کر رہے، تو آپ فرما رہے نے وہ ساڈے نال نے۔ یہ مطلب ہے اج دے دور وچ بھی اگر اسی سچے صحیح عاشق نبی علیہ السلام دی اطاعت اور ساڈے دل وچ نیت ہے اسی بھی حضور علیہ السلام دے نال ہوندے اس زمانے وچ، تے آپ فرما رہے نے تسی میرے نال ہی ہو، تسی میرے نال ہی ہو، بھاویں تسی 1400 سال بعد آئے۔ تاں ہی پھر آپ علیہ السلام نے قیامت والے دن دے بارے یہ نہیں فرمایا بھی جڑے میرے نال بندے اس زمانے وچ رہے نے وہ ہی میرے قریب ہوندے، دوجیاں دے بارے بشارتاں دتیاں بھی اینج جکن 2 انگلیاں فلانا 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 درود شریف پڑھن والا، اچھے اخلاق والا وغیرہ وغیرہ، بھائی وہ بھی میرے تے جڑے صحابہ تے انہاں دا تے مقام ہی الگ ہے، وہ انہاں دا تے مقام ہی الگ ہے، لیکن دوسریاں نوں بھی اپنا اپنا اے گل سنائی نا جی۔ ہاں چلو تسی بھی سن لی، جزاک اللہ۔ اور تے نہیں کسی نے پوچھنا جی کوئی گل؟ جزاک اللہ جی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، اس مجلس میں نیک بندے بھی ہیں اور دنیا میں میرے جیسے گناہ گار بھی ہیں، اپنے فضل و کرم و احسان سے یا رب العالمین ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما، نیکوکاروں کی نیکیاں قبول فرما۔ اور یہ جو حدیث شریف میں بشارت ہم نے سنے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نیتیں صاف ہوں، جن کے ارادے اچھے ہوں، نیتیں پاک ہوں، نیکی کی نیتیں ہوں، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے قرب میں جگہ ملے، اور اس دنیا میں آپ علیہ السلام کی یاد اور آپ علیہ السلام کی سنت اور تیری حضوری، تیری یاد میں یا رب العالمین وقت گزرے۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے قول مبارک، اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا، اور قرآن پاک کلام میں بھی ہے کہ زبانوں کی حفاظت، لغویات سے پرہیز، شرمگاہوں کی حفاظت، اور ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو کمی کوتاہی غلطیاں ہمیں ہوئی ہیں معاف فرما یا ارحم الراحمین، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما، فضل اور احسان والا معاملہ ہو، جتنی عمر یا رب العالمین تو نے ہمیں دی ہے اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی باقی رہ گئی ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین وہ بھی نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رضا، اپنا قرب، اپنی بندگی، خالص عبودیت نصیب۔ ہمارے امام صاحب میاں صاحب تشریف لے اللہ، ان کو صحت جسمانی، روحانی اور لمبی زندگی صحت والی عطا فرما، اور ان کی جس طرح ان کی تہجد اور ان کے دوسرے اعمال ہیں ہمیں بھی اس پر پابند بنا، ہمیں بھی نیکی پر چلنے والا، نیکوکاروں کے راستے پر چلنے والا بنا یا ارحم الراحمین۔ اور بھی جتنے حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات کو بھی یا رب العالمین پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما، کاروبار جو مشکلات ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا، زمیندار ہیں ان کی زمینوں میں برکت، فصلوں میں برکت، جنہوں نے مال مویشی بکریاں اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی یا رب العالمین برکت عطا فرما، ان کے دودھ میں بھی، ان کی ایمانداری میں بھی، اور ان کے جتنے بھی دوسری بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو سیاست میں ہیں، ملک میں ہیں، وہ بھی ان کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اچھے انداز سے اور اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کی خدمت کر سکے، اور جو دوسرے ہیں لوگ ہیں رعایا ہے اس کو بھی یا رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ امن امان سے اور تیرے حکم اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اولیاء اہل بیت اکرام صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق وقت گزاریں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔